بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ملک میں مہنگائی اپنے عروج پہ ہے اور شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگائی کبھی نہیں ہوئی۔ خبر تو کل کی آپ سن رہے ہیں اور چل رہی ہے ہر طرف۔ آٹا لیتے ہوئے ایک غریب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے اور اس کے بچے اور بچیاں اس کی میت پہ آہ و بکا کر رہے ہیں۔ حکمرانوں کو شاید کوئی ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوا، اور وہ جو ادھر ایک لاڈلا پھر رہا ہے جس نے ابھی تک اپنے دوروں پہ کوئی 2 ارب خرچ کر دیا ہے، اس کو بھی سندھ کے عوام کے ساتھ کوئی سروکار نہیں۔ سندھ کے عوام مریں، کتے کاٹ جائیں بچوں کو کتے کھا جائیں، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ اس کو تو چاہیے وزارت عظمیٰ چاہیے، ملک کی خزانہ ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور وہ کبھی بطور احسان کسی سکول کے ننگے بچوں کے ساتھ فوٹو اتروا کے وہ بھی قوم پہ احسان فرماتے ہیں کہ ہم نے بچوں کے ساتھ فوٹو اتروائی ہے، اور یہ کبھی احساس نہیں کرتے کہ ہم 35-40 سال سے سندھ میں حکمران ہیں، اور سندھ کے بچے، سکول جانے والے بچے ابھی تک ننگے کیوں ہیں؟ اور ان کے لیے سکولوں میں جانور بندھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بنائے گئے سکولوں کے ٹیچر جو ہیں وہ گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کرتے ہیں اور کچھ حصہ اوپر والوں کو دیتے ہیں۔ ملک کی خزانہ ان کے رحم و کرم پہ ہے، لیکن غریب جو ہے اس کے ساتھ جو زیادتی، جو ظلم آج سے 40 سال پہلے ہو رہا تھا وہ آج بھی ہو رہا ہے۔ IMF کہتی ہے، پہلے جب خان صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت نون لیگ اور پیپل پارٹی والے IMF کے خلاف روزانہ بیانات دیتے تھے۔ اب جب یہ خود آئے ہیں تو پہلے مفتاح اسماعیل، پھر اسحاق ڈار منت سماجت کر رہے ہیں۔ کل ان کا بیان چل رہا تھا کسی وزیر صاحب کا کہ IMF مزید مہنگائی کا مطالبہ کر رہی ہے، ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تو ٹیکس ظاہر ہے غریب پہ لگیں گے، غریب پہلے ہی مر رہا ہے۔ تو میرا ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے بار بار کہ یہ IMF جو ہے یہ غریب مار ادارہ ہے؟ یقیناً ہے۔ تو انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں ہیں؟ وہ اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتی؟ انسانی حقوق کے علمبردار جو آئے دن اسلام پہ، مسلمانوں پہ، کوئی بھی کسی جگہ اپنی موت میں مر جائے تو اس کا الزام مسلمانوں پر، اسلام پہ دیتے ہیں، وہ IMF کو کچھ نہیں کہتے کہ IMF کی وجہ سے لاکھوں غریب مر رہے۔ جس ملک میں آٹا 250 روپے کا کلو ہو گیا ہے اور اس ملک کے غریب پہ مزید ٹیکسوں کا مطالبہ کر رہا ہے IMF کے بڑوں کو اگر کچھ شرم حیا ہے تو ان کو تو یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو پیسہ لوٹ کے کھا گیا ہے ملک کا، ان کو ہم قرضہ نہیں دیں گے، ملک کو قرضہ دیں گے، ان کو نہیں دیں گے، چونکہ یہ جب تک اپنا پیسہ لوٹا وہ واپس نہیں کرتے، یہ حقدار نہیں ہیں کہ یہ ملک کے حکمران رہیں۔ لیکن وہ یہ شرط نہیں لگاتے، وہ یہ شرط لگا رہے ہیں کہ ٹیکسوں میں مزید اضافہ کرو، اور ظاہر ہے جب ٹیکسوں میں، بجلی کے بلوں میں اور تیل کی قیمتوں میں، پٹرول میں اضافہ ہوگا تو غریب مرے گا بیچارہ، غریب پس جائے گا۔ اب میں حیران ہوں اپنے سیاستدانوں پہ، اس طرح کی ڈٹائی اور بے شرمی کبھی نہیں کی تھی سیاستدانوں نے جس طرح کی اب یہ امپورٹڈ حکومت کر رہی۔ کام بھی ان سے نہیں چل رہا، ملک نہیں چل رہا، گالیاں پڑ رہی ہیں، لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں، لیکن یہ حکومت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یہ استعفیٰ دے کے نئے انتخابات کروانے کے لیے تیار نہیں، یہ قوم کو تقسیم کرنے کی، نئی سیاسی جماعتیں بنانے کی منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں۔ کس طرح ملک کے عوام کا اتحاد اور یکجہتی جو ہے
اسے نقصان کیسے پہنچانا ہے، اسے توڑنا کیسے۔ قاتلوں کی جماعتیں جو ہیں جس میں ہر فرد جو ہے کو 20 کو 50 کو 100 بندوں کا قاتل ہے، اس کو اکٹھا کر کے ان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور میں حیران ہوں کہ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم درمیانے درجے کے لوگوں، متوسط طبقے کی پارٹی ہیں، سفید پوشوں کی پارٹی ہیں، غریبوں کی پارٹی ہیں۔ وہ اب مہنگائی پہ ایک لفظ نہیں بول رہے۔ ایک دفعہ بھی انہوں نے مہنگائی پہ نہیں کہا کہ ہم حکومت چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم حکومت سے الگ ہو رہے ہیں، ایسی حکومت میں نہیں رہیں گے جس حکومت میں غریب کے لیے دن رات جینا مشکل کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہمیں گورنری دے دو، ہمیں وزارتیں اور دے دو، گورنری مل گئی۔ اب کہہ رہے ہیں حلقہ بندیاں ہماری مرضی کی کرو، ایسی حلقہ بندیاں کرو جس سے ہم جیتیں، تاکہ اقتدار ہمارے ہاتھ میں رہے اور ہم عوام پہ جس طرح چاہے ظلم ڈھاتے رہیں۔ تو میں نے بہت سارے پہلے کلپوں میں بھی عرض کیا ہے کہ اب عوام بیدار ہو گئی، اب 88 90 93 97 والی عوام نہیں ہے، اب عوام بہت باشعور ہو گئی ہے۔ اب اتنی بری طرح سیاسی پھینٹی پڑے گی ان سیاسی جماعتوں کو جو عوام پہ ظلم کرنے پہ ڈٹے ہوئے، ڈٹائی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی غریب کا چولہا بند ہو گیا، آٹا اس کی پہنچ سے کہیں جو 1100 کا تھیلا تھا وہ 2700 کا ہو گیا۔ ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک بچانے کے لیے آئے تھے۔ سچ بولو قوم کے ساتھ، جھوٹ جتنا بولو گے لعنت اتنی زیادہ پڑے گی۔ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ایک ایک وزیر جو پریس کانفرنس کر کے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پتہ ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، ہر وزیر کو پتہ ہے میں دھوکہ دے رہا ہوں، ہر وزیر کو پتہ ہے میں عوام کو بیوقوف بنا رہا ہوں، لیکن کر رہے ہیں، روز کر رہے ہیں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو ڈرو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یہ دھوکہ کب تک دو گے قوم کو؟ یہ دھوکہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، یہ الٹ پڑنے والا تمہارے اوپر، پکڑے جاؤ گے، اللہ کے عذاب کی گرفت میں مبتلا ہو جاؤ گے، گرفت میں آ جاؤ گے، پکڑ میں آ جاؤ گے، پھر کوئی باجوہ نہیں آئے گا چھڑانے کے لیے۔ جب اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس پکڑ سے ڈرو، اس دن سے ڈرو۔ یہ وزارت چند دن کی، اقتدار عارضی، یہ پانی کا بلبلہ ہے، یہ سراب ہے جو دور سے پانی نظر آتا ہے لیکن ہے کچھ اور۔ عوام پہ اتنا کو ظلم کرو جس کا جواب دے سکو کل۔ اس وقت عوام، پاکستان کی عوام پہلے بلوں کے ہاتھوں، پٹرول کے ہاتھوں تنگ تھی، اب آٹا اور روٹی بھی ان سے چھین لیا گیا۔ روٹی 25-30 روپے میں مل رہی ہے، نان 40-50 روپے کا مل رہا ہے۔ تو کس قوم کو تم بیوقوف بنانے کے لیے کہہ رہے ہو کہ ہم ڈیفالٹ سے نکال کے لے آئے؟ کہاں سے لے آئے؟ 22 ارب ڈالر سے تم 4 ارب ڈالر پہ آ گئے، دھوکہ دے رہے ہو کہ ہم ڈیفالٹ سے نکال کے لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور جتنے اہل ایمان ہیں ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اس ملک کی حفاظت فرمائے۔